اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، نادفشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے خرامہ ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری اور ساری ہے، اور آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ اب چل رہا ہے، جس میں ہمیں آج شب 15 کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ اور اس کی نماز 4 رکعت نماز ہے، لیکن وہ کس طرح سے پڑھنا ہے، 2 کر کے نماز پڑھنا ہے چاروں رکعت میں۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، جیسے اب تک ہم نے جو بھی بتایا ساری رکعت ایک طرح سے ہوا کرتی تھی، لیکن اس نماز میں شب 15 کی نماز جو ہے 4 رکعت نماز ہے اور 2 ہی کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن پہلی 2 رکعت جو ہے اس میں سورہ حمد کی 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے پہلی 2 رکعت میں، اور سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت ایسے مکمل کرنے کے بعد پھر سے جو 2 رکعت پڑھی جائے گی بعد والی، تو اس میں سورہ حمد کی 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے دونوں رکعت میں، 1 مرتبہ سے تلاوت کرنا ہے، اور بعد حمد کے 50 مرتبہ یعنی کہ 50 ٹائمز سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا، یا نبی اللہ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ آپ جانیے آج ہم آپ کی خدمت میں یہ نماز جو بتا رہے ہیں اتنی بیش قیمتی نماز ہے کہ ہم لوگوں کا سارا فوکس تو یہ رہتا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اور قبول جب ہوں گے جب ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آج کی یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسائل شیعہ میں آپ دیکھیے ارشاد فرمایا کہ جس نے آج کی شب یہ نماز پڑھ لی تو گویا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ زمین کے ذروں کے برابر ہوں، یا آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں، اور یا پیڑوں کے درختوں کے پتوں کے مانند ہوں، سارے گناہ، یا سمندر کے جھاگ کے مانند ہوں، سارے گناہ۔ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اللہ جگہ جگہ پر ہم کو سدھرنے کا موقع دے رہا ہے کہ چلو جو بھی گناہ ہوئے جانے انجانے اس کو ہم اس طرح سے معاف کر دیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے۔ اے حضرت انسان اب سدھر جاؤ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں کیا اللہ نے بتایا ہے کہ عزت کا تذکرہ ہوا ہے، کہا کہ دیکھو عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم یہاں عزت اپنی انا میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کتنے اپنی انا میں فنا ہو گئے ہیں، اور جس نے اپنی انا کو اللہ کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے، اس مالک حقیقی کے لیے فنا کر دیا، وہی اسی کا سر بلند ہے، اور چاہے وہ دنیا میں نہیں بھی ہے اس کا نام زندہ ہے۔ ابھی کتنی مثالیں آپ کو دوں، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنے اخبار پڑھے ہیں جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، جو نیک کام کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، تو کتابیں رنگی پڑھی ہیں، اللہ ان کا نام مرنے نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا تم میرا تذکرہ کرو، ہم تمہارا نام مرنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں ہماری یہ مزاج ہے کہ انسان جب اپنے میں کچھ ہو جاتا ہے، ذرا سی بھی کچھ نہیں، اگر کچھ نہیں تو اب اگر عبادت ہی ڈھنگ سے کرنے لگا تو بس اس کا مزاج بدل جاتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے نمازی، متقی، پرہیزگار، دیندار ہو گئے، یا کسی غریب غربا کے ساتھ کرنے لگے تو ہم مطلب بہت زیادہ اپنے کو عبادت گزار سمجھنے لگتا ہے، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ اور ہم سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے
کہ دیکھو تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، نازا نہیں ہونا، چاہے وہ تمہاری عبادت ہی کیوں نہیں ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پسترین وہ شخص ہے، پسترین وہ شخص ہے جو اپنے کو افضل ترین سمجھتا ہے، جو خود کو افضل ترین سمجھتا ہے۔ ہمارے کام، ہمارے معاملات، ہمارے عمل، ہمارے اعمال اس طرح سے ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے اتنی کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کیسے سکون پہنچا سکتے ہیں، ان کے کیسے کام آ سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ عزت بخشنے والا ہے، اللہ کا معیار اور ہے عزت ناپنے کا، اور ہمارا معیار گاڑی موٹر بنگلہ اور برانڈڈ چیزوں پر فوکس رہتا ہے، نہیں۔ تو ہم کو جب ہم اہل کتاب ہیں اور قرآن کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو ان کو دیکھ کے زندگی جینا ہے جن کے گھر کی کنیز بھی بات کرتی تھی، لب کھولتی تھی تو قرآنی آیتوں کے ذریعے۔ تو الحمدللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کے بھی گھر میں تلاوت قرآن اتنی ہو، جس طرح سے الحمدللہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی روزے رکھے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیشہ تلاوت قرآن ہو، اور اللہ کا پسندیدہ کام اشرف المخلوقات کی خدمت کرنا ہے۔ آپ 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کسی کا طرز زندگی دیکھیے، اپنے کو خود ہی کو مٹا کے انہی نے دوسروں کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اب کرونا وائرس کی وجہ سے یہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں ساری دیواریں مٹ گئی ہیں، اب کوئی حد نہیں رہ گئی ہے، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ پنجابی، نہ غریب، نہ امیر، کوئی بھی نہیں رہ گیا، بس انسان انسان ہے۔ اب بھی جاگیں تو سویرا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی کو بچایا، گویا اس نے پوری کائنات کی زندگی کو بچایا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس مال، دولت، سرمایہ اور ہاتھ پیر سے قوت، طاقت، علم سب جھونک دے اس کرونا وائرس کو ہرانے میں اور ان زندگیوں کو بچانے میں کہ جو تڑپ تڑپ کے اپنی سانسیں توڑ لیں۔ آج دیکھیے ایک ایک سانس اتنی قیمتی ہو گئی، اتنی زندگی ہم لوگ چل کے آئے، کبھی سوچا کہ وہ رحمان اور رحیم کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ بغیر ایک بھی پیسے کے اتنی زندگی ہم لوگوں نے زندگی جی لی، لیکن کیسے جی؟ کیا ہم کسی کے کام آ پائے؟ ہم نے کسی کے لیے سکون کیا، کسی کو کچھ دیا؟ پروردگار عالم کہتا ہے انفاق کرو، لوگوں کو دو، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس کو دو۔ اور وہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے زمین میں ایک دانہ ڈالا اور اس سے پوری بالی نکلتی ہے، جس میں بالی میں 7 بالیاں اور جس میں کتنے سینکڑوں دانے ہوتے ہیں ان بالیوں میں۔ تم اس طرح سے جب روز محشر ہوگا تمہاری ایک ایک نیکی کا اجر ہم دیں گے، تم خرچ کرو، تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے کمایا ہے اور ہم اس طرح سے خرچ کریں گے۔ آج تو یہ لیسن اتنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بڑے بڑے رئیس اعظم کہنا چاہیے، اور بیچارے کوئی تو بستر نصیب ہوا ہے، کسی کو بستر بھی نہیں نصیب ہوا، اور تڑپ تڑپ کے زندگی چلی گئی، سارا مال و دولت یہیں رکھا رہ گیا۔ اور ایسا کہ ان کی اولادوں تک کو نہیں معلوم، ان کی زوجہ تک کو نہیں معلوم کہ کہاں کہاں کیا کیا ہے، وہ دوسرے ہی فیض اٹھائیں گے۔ تو للہ گزارش ہے ناز کی کہ جو کچھ کمایا ہے اس سے غیروں کی، چاہے کوئی ہو ذات برادری کا، اس وقت انسانیت کی ہمیں خدمت کرنا چاہیے تاکہ اس کے رجسٹر میں یہ لکھا جائے، اور جب روز محشر کوئی کسی کو پوچھنے والا، دینے والا، کرنے والا مدد نہ ہو،
تب وہ میری مدد کرے انشاءاللہ۔ تو یہ 4 رکعت پڑھ کے ہم لوگ اپنے سارے گناہوں کو مٹا دیں، اور پھر ایسے دریائے رحمت رمضان المبارک میں ماشاءاللہ زور و شور سے تو ہے ہی، ہماری زندگی آسان ہوگی۔ ایک بات اور، کیا ابو حمزہ سماری دعا بھی اس میں ضرور پڑھنا ہے رمضان المبارک میں، اور دعائے مجر تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ ہی رہی ہوں گی 13، 14، 15، جس نے نہیں پڑھی وہ اب بھی پڑھ لے۔ اگر روز پڑھے آپ پڑھیے گا تو مزہ آ جائے گا، اتنی خوبصورت یہ دعائے مجر۔ اور پورے رمضان المبارک میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بھی بات ملتی ہے، اور جوشن کبیر جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جنہیں نے نہیں پڑھا ہے وہ 3 مرتبہ اگر جوشن کبیر انہیں نے پورے رمضان المبارک میں پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ خدا بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہم کو اجر و ثواب دے گا۔ جیسے قرآن مجید ختم کیے جاتے ہیں، ایک ایک آیت کا پوری قرآن کا ثواب مل رہا ہے اس مہینے میں۔ اب بس تھوڑے سے دن بچے ہیں، آج شب 15 ہو گئی ہے۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب کی صحتیں اچھی رہیں، لمبی عمریں ہو، قسمتیں اچھی ہوں، اور کبھی نہ ختم ہونے والی علمی ترقیاں ہوں، روحانی طور سے غذائے روح سے ہم لوگ پر رہے ہیں، اور پروردگار عالم حلال غذا کھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا جلدی تشریف لائیے اور ہم لوگوں کی مدد کریے، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بی بی کا روضہ تعمیر ہو، اور نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔